قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج اس سورت کا ہم آغاز کریں۔ سورہ طٰہٰ ہے، یہ نمبر کے حساب سے 20ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ڈیٹیل میں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور پھر کس طرح ان کو فرعون کے پاس بھیجا، اور وہ کیا احکامات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور وہ کیا معجزے تھے جو کہ پروٹوکول تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تاکہ وہ فرعون کے دربار میں جا کے اسے اللہ کا پیغام دے اور اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ وہ صورت ہے طٰہٰ۔ نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مگر ایک نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو، جو بلند ہے اور رحمان ہے جو عرش پر ہے بلند ہوا۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور جو درمیان ان دونوں کے، اور جو نیچے ہے گیلی مٹی کے۔ اور اگر آپ بلند آواز سے کریں بات کو تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ کو اور زیادہ خفیہ کو۔ اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اسی کے لیے نام بہت اچھے۔ اور کیا آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ کی جب اس نے دیکھی آگ، پس کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو، بے شک میں دیکھی ہے میں نے ایک آگ، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے شعلہ انگارہ، یا میں پاؤں اس آگ پر رہنمائی۔ پھر جب وہ آیا اس کے پاس پکارا گیا، اے موسیٰ بے شک میں ہی رب ہوں تمہارا، پس اتار دو اپنے دونوں جوتے، بے شک تو وادی میں ہو مقدس تو کی، اور میں چن لیا میں نے تجھے سب، پس غور سے سنو اسے جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی الہ برحق مگر میں ہی، پس عبادت کرو میری اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں خفیہ رکھوں گا اسے، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس اس کا جو اس نے کوشش کی، پس نہ ہرگز روکے تجھے اس سے وہ جو نہیں وہ ایمان رکھتا اس پر، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں سہارا لیتا ہوں اس پر اور میں پتے جھاڑتا ہوں ساتھ اس کی اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں کچھ دوسرے۔ فرمایا ڈال دو اسے اے موسیٰ، تو اس نے ڈال دیا اسے، تو اچانک وہ سانپ تھا ڈرتا ہوا۔ فرمایا پکڑ لو اسے اور نہ تم ڈرو، عنقریب ہم لوٹا دیں گے اسے اس کی حالت پر پہلی، اور ملا لو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو پہلوؤں کے ساتھ، اور نکلے گا سفید روشن بغیر عیب کے نشانی دوسری، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی۔ جاؤ طرف فرعون کے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کہا اے میرے رب کھول دے میرے لیے سینہ میرا، اور آسان کر دے میرے لیے کام میرا، اور کھول دے گرہ میرے زبان کی، تاکہ وہ سمجھ جائیں بات میری، اور بنا دے میرے لیے وزیر مددگار میرے گھر والوں میں سے ہارون میرے بھائی کو مضبوط کر دے ساتھ اس کے قوت کمر میری، اور شریک کر دے اسے میرے کام پر، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت سے اور ہم یاد کریں تجھے کثرت سے۔ بے شک تو ہی ہے ہمیں خوب دیکھنے والا۔ فرمایا تحقیق تو دے دیا گیا سوال اپنا اے موسیٰ، اور البتہ تحقیق احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی، جب وحی الہام کی ہم نے طرف تیری ماں کے، جو وحی کی جاتی ہے کہ ڈال دے اسے تابوت میں، پھر ڈال دے اسے دریا میں، پھر ضرور ڈال دے گا اسے دریا ساحل پر، پکڑے گا اسے دشمن میرا اور دشمن اس کا، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب چلتی تھی بہن تیری، پھر وہ کہتی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اس پر جو کفالت کرے گا اس کی، تو لوٹا دیا ہم نے تجھے طرف تیری ماں کے، تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی اور نہ وہ غم کرے۔ اور قتل کیا تھا تو نے ایک جان کو، تو نجات دی ہم نے تجھے غم سے، اور آزمایا تھا ہم نے تجھے خوب آزمانا۔ پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال اہل مدین میں، پھر آ گیا تو مقرر اندازے پر اے موسیٰ، اور چن لیا میں نے تجھے اپنے لیے۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی ساتھ میری نشانیوں کی، اور نہ تم دونوں سستی کرنا میری یاد میں۔ دونوں جاؤ طرف فرعون کے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، پس دونوں کہو اسے بات نرم،
شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا وہ ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا نہ تم دونوں ڈرو، بے شک میں ساتھ ہوں تم دونوں کے، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ پس دونوں جاؤ اس کے پاس، پھر دونوں کہو بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے، پس بھیج دے ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، اور نہ تو عذاب دے انہیں، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلام ہے اس پر جو پیروی کی ہدایت کی۔ بے شک ہم تحقیق وحی کی گئی طرف ہمارے کہ بے شک عذاب ہے اس پر جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اس نے کہا پھر کون ہے رب تم دونوں کا؟ اے موسیٰ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو، صورت اس کی، پھر رہنمائی کی۔ کہا پس کیا حال ہے قوموں کا؟ پہلی کہا علم ان کا پاس ہے میرے رب کے ایک کتاب میں، نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور اس نے جاری کی تمہارے لیے اس میں راستوں کو، اور اس نے اتارا آسمان پہ پانی، پھر نکالے ہم نے ساتھ اس کے کئی اقسام پودوں میں سے مختلف، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، اس میں البتہ نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ اسی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں، پھر اسی میں ہم نکالیں گے تمہیں دوسری مرتبہ۔ البتہ تحقیق دکھائے ہم نے اسے نشانیاں اپنی ساری کی ساری، تو اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ اس نے کہا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو نکالے ہماری زمین سے ساتھ اپنے جادو کے، اے موسیٰ؟ پس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو ایسا ہی، پس مقرر کر درمیان ہمارے اور درمیان اپنے وعدے کا وقت، نہیں ہم خلاف کریں گے اسے ہم اور نہ تم ایک جگہ ہو ہموار۔ کہا وعدے کا وقت تمہارا دن ہے جشن کا، اور یہ کہ کھٹے کیے جائیں گے لوگ چاش کے وقت۔ تو پلٹا فرعون، پھر اس نے جمع کیے چال اپنی، پھر آ گیا۔ کہا انہیں موسیٰ نے افسوس تم پر، نہ تم گھڑو اللہ پر جھوٹ، ورنہ وہ فنا کر دے گا تمہیں ساتھ عذاب کے۔ اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے گھڑ لیا جھوٹ، تو وہ جھگڑنے لگا اپنے معاملے میں آپس میں، اور انہوں نے چپکے چپکے کی سرگوشی۔ انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ دونوں نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے ساتھ اپنے جادو کی، اور وہ دونوں لے جائیں تمہارے طریقے کو جو انتہائی مثالی ہے۔ تو جمع کرو چال اپنی، پھر آ جاؤ صف بنا کر، اور تحقیق فلاں پا گیا آج وہ جو غالب ہوا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو یہ کہ تم ڈالو، اور یا یہ کہ ہوں ہم پہلے جو ڈالیں۔ کہا بلکہ تم ڈالو۔ تو یکا یک رسیاں ان کی اور لاٹھیاں ان کی، خیال ڈالا گیا طرف اس کے ان کے جادو کی وجہ سے کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف کو۔ موسیٰ نے کہا ہم نے نہ تم ڈرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور ڈال دو اس کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا چال ہے ایک جادوگر کی، اور نہیں فلا پا سکتے جادوگر جہاں کہیں وہ آئیں۔ تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ایمان لائے ہم رب پر ہارون اور موسیٰ کے۔ کہا فرعون نے ایمان لے آئے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں؟ بے شک وہ البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا تمہیں جادو، تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں تنوں پر کھجور کے درخت کے، اور البتہ تم ضرور جان لوگے کون سا ہم میں سے زیادہ سخت ہے سزا دینے میں اور زیادہ باقی رہنے والا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم ترجیح دیں گے تجھے اس پر جو آ گیا ہمارے پاس کھلی نشانیوں میں سے، اور اسی پر جس نے پیدا کیا ہمیں، پس تو فیصلہ کر دے جو تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے اسی دنیا کی زندگی کا۔ بے شک ہم ایمان لائے ہم اپنے رب پہ تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے خطائیں ہماری، اور اسے جو مجبور کیا ہمیں تو نے اس پر جادو کی وجہ سے، اور اللہ بہتر ہے باقی رہنے والا ہے۔ بے شک وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ اور جو آئے گا اس کے پاس مومن ہو کر، تحقیق اس نے عمل کیے نیک، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے درجے ہیں بلند، باغات ہمیشگی کے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے گا۔ البتہ تحقیق وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے کہ لے چلو رات کو میرے بندے کو، پس بنا لو اس کے لیے ایک راستہ سمندر میں خشک، تو نہ تجھے خوف ہوگا پا لینے کا اور نہ تو ڈرے گا۔ تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے ساتھ اپنے لشکروں کے، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے جس نے ڈھانپ لیا انہیں اور بھٹکا دیا فرعون
نے اپنی قوم کو اور نہ رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل، تحقیق نجات دی ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیں ہم نے تمہیں، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں، ورنہ اترے گا تم پر غضب میرا، اور جو اترے گا جس پر غضب میرا تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک، پھر وہ ہدایت پر رہا۔ اور کیا چیز جلدی لے آئی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ؟ کہا وہ سب لوگ میرے نقش قدم پر ہے، اور جلدی کی میں نے طرف تیرے اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا پس بے شک ہم نے تحقیق آزمائش میں ڈالا ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد، اور بھٹکا دیا انہیں سامری نے۔ پس پلٹا موسیٰ طرف اپنی قوم کے سخت غضبناک غمگین ہو کر، کہا اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ؟ اچھا کیا پھر طویل ہو گئی تم پر وہ مدت، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کے؟ انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کے اپنے اختیار سے، بلکہ ہم اٹھوائے گئے ہم بوجھ زیوروں میں سے لوگوں کے، تو پھینک دیا ہم نے انہیں طرف اسی طرح ڈال دیا سامری نے۔ پھر اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑا مجسم جس کی تھی گائے کی آواز، تو انہوں نے کہا یہی الہ ہے تمہارا الہ موسیٰ کا۔ پس وہ بھول گیا، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک نہیں وہ لوٹاتا طرف ان کی بات کو، اور نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا۔ اور البتہ تحقیق کہا انہیں ہارون نے اس سے پہلے، اے میری قوم بے شک آزمائش میں ڈالے گئے تم اس کے ذریعے، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، پس پیروی کرو میری اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ اور انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے اس پر جم کر بیٹھنے والے، یہاں تک کہ لوٹ آئے طرف ہمارے موسیٰ۔ کہا اے ہارون، کس چیز نے منع کیا تجھے جب دیکھا تو نے انہیں کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہ نہ تو پیروی کرے میری، کیا پھر نافرمانی کی تو نے میرے حکم کی؟ کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ تو پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، بے شک میں ڈرا میں کہ تم کہو گے تفرقہ ڈال دیا تو نے درمیان بنی اسرائیل کے، اور نہ تم نے انتظار کیا میری بات کا۔ کہا تو کیا ہے معاملہ تیرا اے سامری؟ اس نے کہا دیکھا میں نے اسے جو نہیں انہوں نے دیکھا، جسے پس مٹھی بھر لی میں نے ایک مٹھی نقش قدم سے رسول کے، تو ڈال دیا میں نے اسے اور اسی طرح اچھا کر کے دکھایا میرے لیے میرے نفس نے۔ کہا پس جاؤ تو بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ کہ تو کہتا رہے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، اور دیکھ طرف اپنے الہ کے، وہ جو رہا تو اس پر جم کر بیٹھنے والا، البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اسے، پھر البتہ ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے دریا میں بکھیر دینا۔ بے شک الہ تمہارا اللہ ہے، اور جو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم سے۔ اسی طرح ہم بیان کرتے آپ پر کچھ خبریں، اور جو تحقیق گزر چکی، اور تحقیق دیا ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر، جس نے منہ موڑا اس سے تو بے شک وہ اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بھاری بوجھ، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور بہت برا ہے اس کے لیے دن قیامت کے بوجھ اٹھانا۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، اس دن نیلی آنکھوں والے وہ سرگوشی کریں گے آپس میں، نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن، ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو وہ کہیں گے۔ جب کہے گا سب سے مثالی ان طریقہ روش میں، نہیں ٹھہرے تم مگر 1 دن۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے بکھیر دے گا انہیں میرا رب بکھیر دینا، پس وہ چھوڑ دے گا اسے زمین کو میدان چٹیل بنا کر، نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی ٹیلا۔ جس دن وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، نہیں کوئی کجی جس کے لیے، اور دب جائے گی آواز رحمان کے لیے، تو نہ تم سنو گے سوائے آہٹ کے۔ اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی اجازت دے جسے رحمان، اور وہ پسند کرے اس کے لیے بات کو۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم کا۔ اور جھک جائیں گی چہرے واسطے زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے، اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے اٹھایا ظلم کو۔ اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے جبکہ وہ مومن ہو، تو نہ وہ ڈرے گا ظلم سے اور نہ کسی نقصان سے۔ اسی طرح نازل کیا ہم نے اسے قرآن عربی، اور پھر کے لائے ہم اس میں وعیدیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا وہ پیدا کر دے
ان کے لیے کوئی نصیحت، پس بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور نہ آپ جلدی کرے ساتھ قرآن کے اس سے پہلے کہ وہ پوری کی جائے طرف آپ کے وحی اس کی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب زیادہ کر دے مجھے علم میں، اور البتہ تحقیق عہد لیا ہم نے آدم سے اس سے پہلے تو وہ بھول گیا، اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے کوئی عزم، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تو کہا ہم نے اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تمہارا تمہارے بیوی کا، پس نہ وہ ہرگز نکلوائے تم دونوں کو جنت سے، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، بے شک تمہارے لیے ہے یہ کہ نہ تم بھوکے ہوگے اس میں اور نہ تم عریاں ہوں گے، اور بے شک نہ تم پیاسے ہوگے اس میں اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ پس وسوسہ ڈالا طرف اس کے شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری درخت سے ہمیشگی کے اور بادشاہت کے جو نہ پرانی ہوگی؟ تم دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے شرم گاہیں ان دونوں کی، اور وہ دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر پتوں سے جنت کے، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی تو وہ بھٹک گیا، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، پس وہ مہربان ہوا اس پر اور اس نے ہدایت بخشی، فرمایا دونوں اتر جاؤ اس سے، کھٹے باز تمہارے باز کے دشمن ہے، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے عیشیت تنگ، اور ہم اٹھائیں گے اسے دن قیامت کے اندھا، وہ کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا، حالانکہ تحقیق تھا میں دیکھنے والا، وہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس آیات میری، بس بھول گیا تو انہیں، اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جائے اور نہ وہ ایمان لائے آیات پر اپنے رب کی، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی کہ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں، یقیناً اس میں البتہ نشانی عقل والوں کے لیے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ ہو جاتا لازم اور وقت مقرر، بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، پہلے سورج طلوع ہونے سے اور پہلے اس کے غروب ہونے سے، اور کچھ گھڑیاں رات کی، بس تسبیح کیجئے، اور کناروں پر دن کے، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور نہ ہرگز آپ دراز کریں اپنی دونوں آنکھ کی طرف ان کے جو فائدہ دیا ہم نے ساتھ اس کے مختلف لوگوں کو ان میں سے رزق رونق کے لیے دنیا کی زندگی کی، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس پر، اور رزق آپ کے رب کا بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کو، اور قائم رہیے اس پر، نہیں ہم سوال کرتے آپ سے کسی رزق کا، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، کیا بھلا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل جو صحیفوں میں ہے پہلے، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے ہم انہیں ساتھ کسی عذاب کے سے پہلے، البتہ وہ کہتے اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے طرف ہمارے کوئی رسول، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں تو تم بھی انتظار کرو، پس عنقریب تم جان لوگے کون ساتھی ہے راستے سیدھے کے، اور کس نے ہدایت پائی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون